اگر کوئی نماز بغیر رکوع سجود کے آپ مجھے دکھا دیں، انہوں نے کہا پھر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. تو صاف بات ہے کہ اس کو صلاۃ کہا گیا ہے، ورنہ تو ایک دعا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک میت کے لیے ایک تفاعل حسن ہے کہ میت سامنے ہو، مومنین کا اجتماع ہو، وہ کھڑے ہو کے دعا مانگیں تاکہ اللہ ان کی بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور میت کی بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے اور مانگنے والوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے. جیسے کہ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ نے، محدث دہلوی، عظیم محدث، جن کی وجہ سے انڈیا میں، ہند میں علم حدیث منتقل ہوا ہے، سارے ان کے خاندان کو اللہ نے شرف بخشا ہے. ایک سے ایک اللہ نے ان کے گھر میں موتی پیدا کیے ہیں. شاہ ولی اللہ پہ نظر ڈالیں، شاہ عبدالعزیز پہ نظر ڈالیں، شاہ عبد القادر پہ نظر ڈالیں، اور جس شاہ عبد الغنی پہ نظر ڈالیں، شاہ اسماعیل شہید پہ نظر، جس پہ بھی نظر ڈالیں گے اللہ نے ایک سے ایک زیادہ کام دیا. خدا کی قدرت ہے، اللہ جس سے کام. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے نا کہ جس خاندان سے اللہ کام لے لے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک میت ایسی ہوتی ہے کہ جو دعا مانگنے والوں کی وجہ سے بخشی جاتی ہے، اور بعض میت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے نماز پڑھنے والے بخشے جاتے ہیں کہ چلو تم نے ان کے لیے دعا کی، اللہ ان پہ رحمت کر دیتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے عزیز، میرے برخوردار جو بچے ہیں، نوجوان یا میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں نماز کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ سمجھیں. اچھا، اس کا آسان حال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کوئی آپ نماز مترجم لے لیں. نماز جو ہے نا جی، مترجم کوئی لے لے. آج کل اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی اچھی کتابیں مل جاتی ہیں، اردو کے ترجمے بھی ہیں اور ہندی میں بھی ہیں اور انگریزی میں بھی ہیں اور ہر زبان میں ترجمے چھپے ہوئے ہیں. اچھا، اور یہ بھی خیال کیا کریں، بعض لوگ ہمارے جو ہے نا جی وہ کہہ دیتے ہیں کہ نماز مترجم، تو لفظ ہے مترجم، یا کہہ دیں قرآن مترجم، معنی ہوتا ہے جس کو رجم کیا گیا، پتھر مارے گئے. مترجم کا معنی ہوتا ہے ترجمہ کیا گیا. آپ دیکھیں ایک لفظ میں کتنا فرق پڑ گیا. اگر آپ اس کو مترجم کہیں گے تو معنی ہوگا جس کا ترجمہ کیا گیا. اگر تشدید سے پڑھیں گے معنی جس کو رجم کیا گیا، پتھر مارے گئے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو اس لیے بہرحال، تو اب جب آدمی نماز میں یہ حالت ہو تو مجھے نہیں سمجھ آتا، اللہ تو قبول فرمائیں گے، میرا ایمان ہے انشاءاللہ کہ جو بھی اس کے دروازے پہ آتا ہے، جو بھی گرتا ہے، وہ جیسا بھی ہے، وہ کسی کو اپنے دروازے سے انشاءاللہ خالی نہیں لوٹائیں گے. لیکن اللہ نے حکم تو دیا ہے نا کہ ہم نماز سیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ایک ایک چیز سکھائی. ایک تو آپ کو مترجم یعنی نماز کی کتاب ہے، اس میں آپ باقاعدہ نماز کے جو پڑھے جاتے ہیں اس کے ترجمے کو سیکھیں، اس کو بار بار دہرائیں، بار بار دہرائیں. ایک دفعہ سے نہیں آئے گا. ایک لفظ کو آپ بار بار، جیسے رٹا لگاتے تھے نا، امتحان کبھی آپ دیتے تھے، پرچے دیتے تھے، آپ کہتے تھے کہ رات کو رٹا لگاتے ہیں، کیونکہ پتا ہوتا ہے نا کہ کل پڑھنے کے بعد کتاب میں نے پھینک دینی ہے، پھر تو اس کو ہاتھ ہی نہیں لگانا. آج جو اس کا رگڑا نکالنا ہے نکالنا. سارا سال اس پہ اتنا رگڑا نہیں لگاتے طالب جو آخری رات لگاتے ہیں ماشاءاللہ. تو بہرحال نصیب ہوا تو پاس ہو گئے، نہیں تو دماغ ویسے ختم ہو جاتے ہیں. صبح یہ پرچہ دینے کے لیے جاتے ہیں، نہ اگلا یاد ہوتا ہے نہ پچھلا یاد ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے. تو بار صورت کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو دہرائیں، اور جہاں کوئی اشکال پیدا ہو، سمجھ نہ آئے، وہاں نشان لگا، اور پھر اپنے علماء سے رجوع کر لیں کہ حضرت میں نے ترجمہ یاد کر دیا ہے لیکن یہ تھوڑا سا مجھے یہاں اشکال ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی یہ بات. تو ایک تو آپ یہ یاد کر لیں. دوسرا، جو آپ علیحدگی میں نماز پڑھتے ہیں اور جو صورتیں آپ کو یاد ہوں، جو صورتیں آپ کو یاد ہیں اور آپ اکثر نماز میں وہ دہراتے ہیں، تو ان کا ترجمہ بھی کسی قرآن شریف کی تفسیر میں دیکھ لیں اور اس کو بھی بار بار دیکھیں. ایک دفعہ سے نہیں سمجھ آئے گا، بار بار دہرائیں، بار بار دیکھیں، کم از کم 10 دفعہ دیکھیں، کم از کم 10 دفعہ، چاہے آپ کو پہلی دفعہ سمجھ آ جائے. لیکن قرآن کا پھر معجزہ دیکھنا کہ جوں جوں دیکھو گے نا تو قرآن کی ایک حلاوت پیدا ہوگی
اور قرآن سینے میں اترنا شروع ہو جائے گا۔ میں نے اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا 90 سال کی عمر میں ترجمہ لے کے قرآن کا بیٹھے ہوتے تھے، تو میں خود بھی بے وقوفی اپنی جہالت کی بنا پہ ہنستا تھا کہ کمال کی بات ہے 80 سال جس بندے نے تفسیر پڑھائی ہو اب قرآن کا ترجمہ لے کے بیٹھے ہوئے، جس بندے نے ساری دنیا کی تفسیریں ماشاءاللہ کنگھاڑ ڈالی، جس نے کوئی تفسیر نہ چھوڑی ہو، مخطوطات بھی نہ چھوڑے ہوں، وہ بھی مطالعہ کر ڈالے ہوں، تو وہ بندہ ترجمہ قرآن شریف کا ترجمہ والا قرآن لے کے ترجمہ دیکھ رہے ہیں، تو مجھے بھی کبھی کبھی بے وقوفی سے یعنی اشکال پیدا ہوتا کہ بھی یہ بس میں پھر یہ کہتا تھا کہ بھی اصل بات یہ ہے کہ ان کو اپنے استادوں سے محبت بڑی تھی، تو چونکہ وہ تفسیر عثمانی ہے اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے اور شیخ الہند میرے والد کے استاد تھے، تو اس وجہ سے شاید اپنے استاد کا احترام کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ چلو استاد کو ثواب پہنچتا ہے، اس کا ترجمہ دیکھ رہا ہوں۔ تو میں نے ایک دفعہ پوچھ لیا، میں نے کہا حضرت اتنا عرصہ ہو گیا ابھی بھی آپ کو ضرورت ہے کہ اردو والے ترجمے کو دیکھیں؟ آپ جو بندہ ابن کثیر پڑھاتا ہو، جلالین پڑھاتا ہو، بیضاوی پڑھاتا ہو، مدارک پڑھاتا ہو، نصفی پڑھاتا ہو، ابن جریر پڑھا ہے، جس شخص نے کوئی تفسیر ہی نہ چھوڑی ہو زندگی میں، تو آپ اردو والے ترجمے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کہنے لگے بیٹا اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا علم دیا تھا کہ جو ساری تفسیروں میں مسئلہ حل نہیں ہوتا وہ اس ترجمے میں حل ہو جاتا ہے، لیکن تمہیں اتنا علم ہو تو ترجمے سے فائدہ اٹھاؤ، تمہیں تو خود کچھ نہیں آتا، تم کیا فائدہ اٹھاؤ گے؟ تمہیں کیا پتا کہ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں ہی اور بھی میں مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ یہ مفعول بھی ہے یا معو ہے یا مطلق ہے یا لہو ہے، اسی میں وہ سارا مسئلہ مشکل جو ہے حل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب تم اس بات کو سمجھو ہی نا کہ مفعول بھی کیا ہوتا ہے، مفعول معو کیا ہوتا ہے، مفعول لہو کیا ہوتا ہے، مفعول مطلق کیا ہوتا ہے، بدل کیا ہوتا ہے، بدل اشتمال کیا ہوتا ہے، بدل الباز للباز کیا ہوتا ہے، بدل اشتمال من الباز کیا ہوتا ہے، بدل القل من القل کیا ہوتا ہے، تو آپ ترجمہ کیسے کریں گے قرآن؟ سمجھیں گے آپ کیا؟ پھر تو وہی ہوگا جیسے طوطا کہتا رہتا ہے چوری کھائے گا، اور نہ اس کو چوری کا پتہ ہے، نہ اس کو پتا ہے کہ چوری کس چیز سے بنتی ہے، کہتا رہتا ہے وہ، زبان آپ نے سکھا دی ہے اس کو۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ہماری نمازیں ٹھیک نہیں۔ اگر ہماری نمازوں کی اصلاح ہو جائے تو ایمان سے پورے عالم میں فساد ختم ہو جائے۔ جس گھر میں نماز درست ہو جائے گا فساد ختم، تجربہ کر کے دیکھیں۔ لیکن شرط ہے کہ آپ میں ہمت ہو بیگم کو نماز کے لیے کہنے کی، حوصلہ کر لیں، کوئی بات نہیں، ایک آدھا دن اگر روٹی نہ ملے گزارا کر لیں، کوئی خاص یعنی مقصد روٹی تو خیر وہ دیتی ہے، بیگم بڑی سمجھدار ہوتی ہے، روٹی تو دے گی لیکن پھینکے گی کرنا، سامنے رکھے گی نہیں، روٹی تو دے گی، وہ گلے سے نکالے گی آپ کو انشاءاللہ، آدھی کچی ہوگی انشاءاللہ، آدھی پکی ہوگی، کہ بھی اب یہ مولوی بن گیا ہے، مولوی مکی کے درس سن سن کے اب اس مقام پہ بھی آ گیا ہے کہ ہمیں ٹوکتا ہے، ہمیں آ کے پوچھتا ہے کہ بھی آپ کو نماز آتی ہے۔ تو بہرحال اگر ہمت ہو سکے تو گھر کی نماز درست کریں اور بچوں کی نماز، اور طریقہ آسان ہے کہ ترجمہ ان کو پڑھا دیں، اور جیسے امام حرم مثلا نماز پڑھتے تو آپ کو پتہ ہے کہ رکوع کیسے کرتے ہیں، قیام کیسے کرتے ہیں، سجود کیسے کرتے ہیں، کتنی دیر لگاتے ہیں، تو کم از کم اتنی آرام سے تو پڑھو۔ حالانکہ امام تو جلدی کرتے ہیں بیچارے، تاکہ ان کے پیچھے مخلوق ہوتی ہے اللہ کی، اتنی بڑی مخلوق ہوتی ہے، وراءکم الحاجہ، کہ وہ کوئی مقام والا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بچہ رو رہا ہے، تو کم از کم اتنا سکون ہو، قرار ہو، ادائیگی ارکان ہو، اور توجہ الی القبلہ ہو، اور اس کے موٹے موٹے مسئلے بھی یاد ہوں کہ کوئی غلطی ہو جائے تو میں نے سجدہ کہاں کرنا ہے۔ نماز کے پھر فرائض یاد کریں، پھر نماز کے واجبات یاد کریں، ایک نمبر وار چلیں، پہلے دن نہ سارا علم پڑھا دیں، ان کو صرف فرائض نماز یاد کریں، اور 2-4 دن پوچھتے رہیں اچھا جی نماز کے فرائض بتاؤ، پھر اس بچے کو بلا لیا نماز کے فرائض بتاؤ۔ میں جب پڑھتا تھا نا یاد کر، میں آپ کو سچی بات بتا ہوں، تو دور حدیث جب ہم نے پڑھ لیا تو ہم نے سمجھا مولوی شولوی بن گئے۔ تو اگلے سال جب دور حدیث شروع ہوا تو والد صاحب نے کہا کہ بھائی تم بھی پڑھو، میں نے کہا حضرت میں نے پچھلے سال تو دورہ کر لیا، پھر خدا کے بندے پڑھو، پھر ڈر کے مارے کیا کریں۔ اچھا رات کو کبھی کبھی ہم طلباء جو تھے تو والد صاحب کو آ کے تھوڑی مٹھیاں بھرتے تھے، آج کے طالب تو خیر کہتے ہیں استاد مٹھیاں بھرے،
یعنی جب ہم پڑھتے تھے تو طالب خدمت کرتے تھے، آج استاد طالب کی خدمت کرتا ہے ورنہ طالب آئے گا نہیں دوسرے دن۔ تو اس کے بعد جناب یہ ہوتا، اب وہ ہم اٹھیاں بھی بھرے، وہ کہتے جی اچھا باب سناؤ سامعہ، حاسبہ کا باب پڑھو۔ اب دل میں ہمیں یہاں بڑا غصہ آتا، ابھی ہم مولوی بن گئے ہیں، خدا کے بندے، دورہ حدیث پڑھ لیا ہے، بادشاہ آدمی ہمیں کہتے ہیں صرف کا پہلا قاعدہ سناؤ ہمیں۔ یہ عجیب بات، یہ ہماری بےزتی کر دیں۔ بھئی ہم تو مولوی ہو گئے، سیاستہ پڑھ لیا، دورہ پڑھ لیا ہم نے، اب کہتے ہیں جی ذرا بھائی ادھر پھر سناؤ ہمیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا دوسرے دن آتے تو پوچھ لیتے بھی یا لمون کیسے غائب ہے؟ یفلحون اور یفلحون میں کیا فرق ہے، تفلحون میں کیا فرق ہے؟ اب جناب ہم جواب بھی دیتے لیکن اندر سے بڑے کھولتے رہتے، تنگ آ جاتے کہ دیکھو جناب ہمیں پتہ نہیں، ابھی تک بچہ سمجھے ہوا، ہم دورہ حدیث پڑھ گئے، دورہ بھی پھر پڑھو اور پھر ابواب صرف سناؤ ہمیں۔ اچھا میاں عامل سناؤ جی، اچھا وہ جناب یہ ہے کہ حروف ناصبہ جو ہے وہ یاد سناؤ۔ اب بڑے تنگ ہوتے، اب آ کے ہمیں وہ راز کھلا، ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے کہ ان کی یہ محنتیں تھیں جو ہمارے کام آ گئیں، کیوں وہ جانتے تھے کہ یہ نالائق طالب ہیں، یہ مطالعہ تو کریں گے نہیں، ان کو بار بار پڑھاتے رہو، چلو یہی ان کا مطالعہ ہو جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 35 سال پہلے جو ہم نے پڑھا تھا نا، الحمدللہ آج بھی یاد ہے اللہ کی رحمت سے، باؤ تاؤ کاف لام واو منظوم الصلا رب حاشا من عذافی ان علا حتی الہ، آج بھی ہمیں یاد ہے، وہ شعر بھی یاد ہے، انا انا کا انا لیت لک انا لعل ناصب اسمندرا فی در خبر زدبا والا، ابھی تک ہمیں یاد ہے، 35 سال ہو گئے، حالانکہ وہ قرآن تھوڑا ہے۔ کیا ہے کہ اس اساتذہ نے بار بار پڑھا کے رٹا لگا کے دماغوں میں گول کے ڈال دیا تھا، وہ اب نکلتا ہی نہیں ہے، نیند میں بھی کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے ذرا بھائی حضرت بزرگ۔ میرے والد صاحب خود سناتے ہیں کہ میں یہ باب پڑھ رہا تھا تو یقین کریں کہ کتے نے کاٹا اور بوٹی نکال لی پاؤں کی، صرف کاٹا نہیں بلکہ بوٹی نکال لی، خون بہتا رہا۔ جب مدرسے میں آئے طلبا نے کہا مرزا جی آپ کو کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں لگا، میں اپنے پڑھائی میں مصروف تھا، کتے کے کاٹنے کا بھی مجھے پتہ نہیں لگا کہ کتے نے کاٹا ہے، خون ہو گئی ہے مسجد، لیکن وہ اب لگے ہوئے ہیں تو یہ شوق ہوتا تھا۔ اس طرح نماز پڑھاؤ اپنے گھر میں، جب تک اس طرح اصلاح نہیں کرو گے اس وقت تک کام نہیں بنے گا، اور جس دن تمہارے گھر میں نماز درست ہو گئی نا جی، باقی سارے جھگڑوں سے انشاءاللہ بچ جاؤ گے، اور برکات بھی ہوں گی، اللہ رزق میں بھی برکتیں ڈالیں گے، اللہ اولاد کی صحت و عافیت و علم میں بھی برکتیں ڈالیں گے، اور گھر میں جو تناؤ ہوتا ہے نا، جو کبھی کبھی انا کا شکار ہو جاتی ہے نا، کبھی ڈپریشن جسے آپ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں، یہ سارا عذاب جو ہے اسی لیے ہے کہ وہ ذکر نہیں آیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب اللہ کا ذکر آ جائے تو پھر ڈپریشن کا کیا بنا، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ذرا ادھر ادھر خیال کیا، اللہ اکبر، اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، میرے مدنی پاک کو کوئی پریشانی آتی تو فوراً اللہ اکبر، فوراً نماز شروع ہو جاتی۔ کیوں کہ جب اللہ سے بات بن جائے، اب دیکھنا آپ کو تھانے دار بلا لے کہ جی وہ تھانے والوں کا بلائے، آپ آئی جی سے رابطہ کر لیں، اگر چھوڑو یار کیا ہے تھانے دار، میں آ جاؤں گا جی، جاؤ میں نے آئی جی سے کہہ دیا ہے۔ تو جب اللہ سے آپ کہتے تو پھر مخلوق کی کیا طاقت ہے کہ پھر آدمی آپ ڈرتے پھریں، تو نماز میں اللہ سے تعلق بن جاتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کوشش تو ہم کریں گے جو اللہ نے توفیق دی۔ تو اس لیے میں نے سمجھا کہ سورت فاتحہ کی تفصیل کی ضروری ہے، چونکہ وہ بھی تو ہم نے نماز میں پڑھ لی۔ اچھا اب جناب سمجھیں کہ سورت الفاتحہ جو ہے قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اچھا پہلی سورت کیسے؟ حالانکہ پہلی سورت ہوتی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کے بعد آیا یا ایھا المدثر قم فانذر، لیکن یہ پہلی سورت کیسے ہوئی؟ تو بات کو سمجھیں کہ اول سورت نزلت، صحابہ کہتے ہیں کہ جو کامل سورت میرے مدنی پہ اتری ہے سب سے پہلی وہ سورت فاتحہ ہے۔ وہ تو 5 آیتیں اتری، سورت پوری تو نہیں اتری نا، وہ تو چند آیات اتری ہیں، کامل سورت نہیں اتری۔ سب سے پہلے جو سورت مکمل اتری ہے وہ سورت فاتحہ ہے۔ تو یوں سمجھے کہ اول سورت الفاتحہ،
کہ سب سے پہلے اترنے والی بھی سورت فاتحہ، اچھا، اور نماز میں سب سے پہلے پڑھنے والی بھی سورت فاتحہ۔ اچھا، اسی طرح اب یہ دیکھیں کہ سورت فاتحہ جو ہے، جہاں فاتحہ ہے وہاں اللہ نے اس کو القرآن العظیم بھی فرمایا، اور اس کا نام 7 مثانی بھی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 7 مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ تو قرآن عظیم کیا ہے؟ فاتحہ۔ 7 مثانی کیا ہے؟ فاتحہ۔ اور اسی طرح یاد رکھیں حضور نے فرمایا، روایات میں موجود ہے کہ فاتحہ کا نام جہاں فاتحہ ہے وہاں اس کا نام شافیہ بھی ہے، وہاں اس کا نام وافیہ بھی ہے، وہاں اس کا نام کافیہ بھی ہے، وہاں اس کا نام کنز بھی ہے، وہاں اس کا نام ام المسئلہ بھی ہے۔ تو سورت الفاتحہ کے کئی نام ہیں جو روایات میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو سورت فاتحہ ایک عظیم چیز ہے۔ ایک صحیح حدیث سے مبارک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 2 نور عطا فرمائے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن تو سارا نور ہے، لیکن فرمایا وہ 2 نور کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا سورت الفاتحہ وخواتیم سورت البقرہ، سورت بقرہ کی آخری آیتیں یہ بھی مجھے نور ملا ہے، اور سورت فاتحہ جو ہے یہ بھی مجھے نور ملا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی ایک مقام پہ اللہ نے فیصلہ کیا عذاب کرنے، عذاب نازل ہونے کا فیصلہ ہو گیا۔ اس بستی میں ایک بچے نے فاتحہ پڑھی، جب فاتحہ شروع کی استاد کے پاس، اللہ نے فرمایا ملائکہ عذاب اٹھا لو، میں اس بستی پہ عذاب نہیں کرتا جہاں فاتحہ پڑھی جائے، اس بستی سے عذاب اٹھا لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری بستی بچ گئی، پوری علاقہ بچ گیا، قوم بچ گئی عذاب سے۔ اسی طرح ایک روایت مبارک میں یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اس کا بچہ مدرسے میں گیا، مسجد میں، اس نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا ملائکہ اس بندے سے قبر میں عذاب اٹھا لو، میری رحمت کو حیات دی ہے، اس کا بچہ فاتحہ پڑھے، میں اس کے باپ پہ عذاب بھیجوں۔ تو یہ عظیم صورت ہے، عظیم شان والی صورت ہے۔ اس کی عظمتوں کا اسی کو اندازہ ہو سکتا ہے جو اس کے معانی کو سمجھتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اگر غور کریں سارے قرآن کا خلاصہ فاتحہ میں ہے، اور بعد میں فرمایا غور کریں سارے قرآن کا گویا متن جو ہے وہ سورت فاتحہ ہے، اور باقی سارا قرآن جو ہے اسی متن کی اللہ نے شرح بیان فرمائی ہے۔ تو سورت فاتحہ عظیم ہے، اور قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے جو قرآن میں اتارا ہے وہ شفا ہے۔ تو اگر قرآن روحانی بیماریوں کی شفا ہے تو جسمانی بیماری کیا حیثیت رکھتی؟ اس لیے ایک صحیح حدیث سے مبارک میں ہے کہ صحابہ کی جماعت ایک علاقے سے گزر ہوا، ان لوگوں نے بستی والوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، مہمان ہیں، اور یاد رکھو کہ مسافر کو کسی بھی علاقے سے گزرتے ہوئے، بستی سے گزرتے ہوئے، شریعت بھی یہ حق دیتی ہے کہ وہ 3 دن کے لیے مہمان ہو سکتا ہے۔ مہمانی طلب کرنا اس کا شرعاً حق ہے، اور بستی والوں پہ لازم ہے کہ وہ مسافر کا خیال رکھیں۔ خیر پرانے دور کی بات ہے، اب تو لوگوں نے خیال رکھا ہوا ہے نا، ہوٹل بنا دیے، انہوں نے کہا کیوں کسی کے گھر پہ آئے۔ اور ماشاءاللہ لوگ بڑے سمجھدار، خاص طور پر پنجاب کی مٹی کے لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ان کی ماشاءاللہ بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں۔ جب کسی کو ملیں گے تو السلام علیکم جناب کیا خیریت ہے، اچھا ماشاءاللہ کب آئے اور جانا کب ہے، فوراً یعنی آنے اور جانے کا دونوں کٹھے پوچھے۔ اچھا دوسرا، ہم جیسے لوگوں کو ملے نا تو ملیں گے بڑا ایسے گلے سے ماشاءاللہ،
اور اس کے بعد کہیں گے جی ہم غریبوں کا کھانا کب کھاتے ہیں؟ آپ تو بڑے لوگوں کے مہمان ہوں گے نا، ہم غریبوں کا کہاں نصیب کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں۔